سب جانتے ہیں امام تشریف لائیں گے، ایک لشکر ہوگا جو امام کی ہمراہی میں دنیا کے کفر سے، دنیا کے نفاق سے، دنیا کے ظلم سے مقابلہ کرے گا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ جو امام کا لشکر بنے گا جو پوری دنیا کے ظلم سے ٹکرائے گا، اس لشکر میں ایک آدمی ہوگا جو جھوٹا ہوگا۔ اگر میں آپ سے کہوں، آپ کا ذہن قبول کرتا ہے؟ اچھا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس لشکر میں ایک آدمی ہوگا جس نے کسی کا مال غصب کیا ہوا ہوگا، آپ کا ذہن قبول کرتا ہے؟ اس لشکر میں ایک بندہ ہوگا جس کی عادت یہ ہوگی کہ وہ کوئی فعل حرام کرتا ہوگا، آپ کا ذہن قبول کرتا ہے؟ آپ مجھ سے فوراً کہیں گے کہ مولانا اس لشکر کے لیے 1100 سال انتظار ہوا ہے، 1100 سال انتظار ہوا ہے، لاکھوں لوگ اس کے انتظار میں شہید ہوئے ہیں، کروڑوں لوگ اس لشکر کے انتظار میں الاجل الاجل کہتے کہتے دنیا سے گزر گئے۔ اب وہ لشکر بنے اور اس میں نعوذ باللہ تعالیٰ ایک آدمی چور ہو، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہو، ایک آدمی ایسا، ایک آدمی ویسا، آپ فوراً مجھ سے کہیں گے مولانا اگر یہ روایت میں ہو تب بھی وہ روایت صحیح نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتا یہ کام۔ اگر ایسا ہے تو پھر اپنے نقص اور عیب کو خود کاؤنٹ کر لیجئے گا کہ اس کے ہوتے ہوئے لشکر امام میں جانا ممکن ہوگا، اس کو خود دیکھ لیجئے۔ اور یہ وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور میں نے بالکل آپ کے سامنے یوں گویا سمجھ لیجیے ایک آئینہ یہاں پہ رکھیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں یہ ہوں جو میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ اب بتاؤ یہ آدمی لشکر امام میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ اب اگر آپ کو اپنے انالیسس کے اندر کچھ پریشانیاں نظر آئیں کہ بھائی یہ 4-5 مسائل ہیں جو شاید رکاوٹ بنیں گے، اب آپ مجھے بتائیے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس میں کون سا اصول کافی پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اس میں کون سا آپ کو تفاسیر پڑھنے کی ضرورت ہے اور تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اس میں تو 2 + 2 4 کر کے ایک بات ہے، بھئی یہ نقص ہے، اس نقص کے ہوتے ہوئے لشکر امام میں جانا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر میں امام کے ظہور کا انتظار کر رہا ہوں تو پہلا کام کیا کروں؟ پہلا کام یہ کرو اس نقص کو ختم کرو، اس کا مقابلہ کرو۔ اب آپ الحمدللہ رب العالمین ایک مجلس منعقد کر رہے ہیں جس میں آپ امام کی تشریف آوری سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو بھائی پہلی ذمہ داری کیا بنے؟ تربیت کرو۔ اب آپ جتنا بھی زیادہ اس کے اوپر غور کرتے چلے جائیے، اب کوئی آدمی مجھ سے یہ کہے، میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یوں فرض فرمائیے جیسے امام کا لشکر منعقد ہو گیا، بن گیا امام کا لشکر، اب وہ لوگوں کو قبول کرنا ہے۔ میرے جیسا ایک امام کے سامنے پہنچے اور امام سے کہے کہ مولا میں ذاکر ہوں، میں نے اتنے عرصے آپ کے اجداد طاہرہ کا ذکر کیا ہے، میں نے یہ کام کیے اور میں اپنے تمام ان کاموں کو گنوانا شروع کر دوں، گنواتا رہا ہوں اور اس کے بعد مولا سے کہوں کہ مولا لیکن میرے اندر 2-3 نقص ہیں، آپ میرے ان کاموں کی وجہ سے ان نقائص سے صرف نظر کریں اور مجھے میرے نقائص کے ساتھ اس لشکر میں آنے دیں۔ کتنا چانس ہے کہ میں پہنچ پاؤں گا؟ مثلا میں امام سے کہوں کہ مولا میں نے آپ کے امجد کا تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میرے اندر دنیا کی محبت ہے، اسے آپ قبول کر لیں، ہوں میں دنیا پرست، دنیا مجھے بھاتی ہے، دنیا کے لیے میں بعض اوقات غلط کو صحیح بھی کر لیتا ہوں، اسے آپ مجھ سے قبول کر لیجئے، چونکہ میں دعائے کمیل پڑھتا ہوں، چونکہ میں حدیث کسا پڑھتا ہوں، چونکہ میں مجالس پڑھتا ہوں، آپ مجھ سے قبول کر لیجئے۔ آپ کے خیال میں کوئی چانس ہے؟ اچھا کیوں یہ چانس آپ کا ذہن کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے؟
ممکن ہے کوئی ہو کہ اپنے ذہن میں کہے کہ ٹھیک ہے چند لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہیں کہ نہیں ہمارے خیال میں چانس ہے، تو میں کہوں گا نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، چانس نہیں ہے۔ کیوں؟ جس لشکر نے بننا ہے اس نے ہر ظلم سے لڑنا ہے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اس نے کسی ظلم کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اب وہ لشکر جس نے دنیا کے ہر ظلم سے لڑنا ہے، کیا کسی ظالم کو اپنے اندر آنے دے گا؟ بس عزیزان محترم یہی پیغام ہے، اصل معاملہ یہی۔ اللہم عجل ولیک الفرج